الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کرسچن تھا، لیکن میں نے اسے بعد میں کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم تو کرسچن تھے، پھر اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑا؟ تو اس نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کیا، کہنے لگا میں سمندری سفر پر تھا کہ طوفان آیا اور میری کشتی ٹوٹ گئی۔ میں ایک تختے پر اٹک گیا، سمندر کی موجیں مجھے دھکا دیتی رہیں یہاں تک کہ میں ایک جزیرے میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا اس جزیرے میں بہت سے درخت تھے اور وہاں پھلدار درخت بھی تھے جن پر نہایت میٹھے پھل لگتے تھے جو مکھن کی طرح نرم تھے۔ ایک صاف و شفاف نہر تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچا جب تک کوئی راستہ نہیں ملتا اسی نہر سے پانی پیوں گا۔ جب رات ہوئی تو میں جانوروں کے ڈر سے ایک درخت پر چڑھ گیا اور مناسب جگہ دیکھ کر سو گیا۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد پانی کے اوپر میں نے ایک جانور کو دیکھا جو بڑی عمدہ زبان میں تسبیح کر رہا تھا، اللہ عزیز و جبار کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں، ابو بکر ان کے غار کے رفیق ہیں، عمر شہروں کو فتح کرنے والے، عثمان غنی گھر میں شہید، اور علی المرتضیٰ کفار پر اللہ قہار کی تلوار ہے۔ ان سے بغض رکھنے والے پر اللہ عزیز و جبار کی لعنت ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ جانور بار بار یہی کلمات کہتا رہا۔ فجر ہو جانے کے بعد اس نے کچھ اور کلمات کہے جن کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اللہ کریم کے سوا کوئی معبود نہیں جس کا وعدہ و وعید سچے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، ہدایت دینے والے اور رہنمائی فرمانے والے۔ ابو بکر کو صحیح رائے کی توفیق دی گئی۔ عمر بن خطاب کفار پر لوہے کے کیچ کی طرح سخت ہے، عثمان غنی فضیلت والے شہید ہیں، اور علی بن ابی طالب زبردست قوت والے ہیں۔ ان سے بغض رکھنے والوں پر رب مجید کی لعنت ہو۔ جب وہ جانور خشکی پر پہنچا تو میں نے دیکھا اس کا سر شتر مرغ کی طرح، چہرہ انسان جیسا، ٹانگیں اونٹ کی ٹانگوں کی طرح، اور دم مچھلی کی دم جیسی ہے۔ میں خوف سے بھاگنے ہی والا تھا کہ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، رک جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ میرے رکنے کے بعد اس نے میرا دین پوچھا تو میں نے کہا کرسچن ہوں۔ اس نے کہا، اے نقصان اٹھانے والے، بربادی ہے تیرے لیے، دین اسلام قبول کر لے کہ تو مومنین جنات کی قوم میں پہنچ چکا ہے، سوائے مسلمان کے یہاں سے کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ تو میں نے پوچھا اسلام کیسے لاؤں؟ اس نے کہا، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ میں مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، تیرا اسلام کامل تب ہوگا جب تو چاروں خلفاء سے راضی رہے گا۔ میں نے کہا، تمہیں یہ بات کس سے معلوم ہوئی؟ اس نے کہا کہ ہماری جنات کی جماعت کے آخری لوگ جو تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں حاضری دی،
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت لائی جائے گی، وہ عرض کرے گی یا اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے کونوں کو مضبوط کرے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا میں نے تیرے کونوں کو 4 خلفاء سے مضبوط کر دیا ہے اور تجھے حسن و حسین سے سجا دیا ہے۔ پھر اس جانور نے مجھ سے پوچھا تم یہاں رکنا چاہتے ہو یا واپس جانا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا واپس جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو پھر یہاں کھڑے رہو، یہاں سے ایک کشتی کا گزر ہوگا، اس میں سوار ہو جانا۔ میں وہاں کھڑا رہا، وہ جانور سمندر میں اتر گیا اور غائب ہو گیا۔ پھر ایک کشتی گزری جس میں چند سوار افراد نظر آئے، میں نے اشارہ کیا تو انہوں نے مجھے بھی سوار کر دیا۔ اس میں 12 کرسچن موجود تھے۔ جب میں نے انہیں یہ اپنا واقعہ سنایا تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ دیکھا آپ نے، جب اللہ پاک کسی کو ہدایت دینا چاہے تو کیسے سبب فرما دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم مسلمان پیدا ہو گئے ہیں تو اپنے دین و ایمان کی قدر کریں۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کوئی مسلمان پیدا ہوا تو وہ مسلمان ہی مرے گا۔ جی ہاں، حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان زندگی گزاری اور مسلمان مرے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافر پیدا ہوئے، کفر پر زندگی گزاری اور کافر مرے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافر پیدا ہوئے، کفر پر زندگی گزاری، لیکن اللہ پاک نے مرتے ہوئے کرم کیا اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں جنہوں نے اسلام پر پیدا ہوئے، اسلام پر ہی زندگی گزاری، لیکن ان کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ لہذا اپنے خاتمے کے حوالے سے ڈر جانا چاہیے، ہر وقت اپنی سلامتی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بروز محشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔